السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ آرمی چیف نے کہا ہے اسمگلنگ میں ملوث فوجیوں کا کورٹ مارشل ہوگا۔ وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ یہ کہنا غلط ہوگا، اسمگلنگ میں سیکیورٹی فورسز ملوث نہیں تھیں۔ آنے والے دنوں میں دہشت گردی میں واضح کمی آئے گی۔ چیئرمین PTI کے 9 مقدمات میں درخواست ضمانت خارج کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار، متعلقہ عدالتوں کو دوبارہ کیس سننے کا حکم دے دیا۔ سائفر کیس میں پیش رفت، عمران خان اور شاہ محمود کو پیش کرنے کا حکم۔ مینار پاکستان جلسے میں صرف نواز شریف ہی خطاب کریں گے۔ سابق وزیر اعظم اپنے خطاب میں مسلم لیگ نون کے کارکنان کو بیانیہ دیں گے۔ صرف نواز شریف کے خطاب کی تجویز چیف آرگنائزر مریم نواز کی جانب سے دی گئی۔ پاکستان میں آئندہ 48 گھنٹوں میں طاقتور زلزلے کی پیش گوئی۔ ڈچ سائنسدان کا کہنا ہے کہ صوبہ بلوچستان میں آئندہ چند روز میں طاقتور زلزلہ آ سکتا ہے۔ زلزلے کی شدت 6 یا اس سے زائد ہو سکتی ہے۔ کراچی میں شدید گرمی کی لہر، پارہ 40 ڈگری سے اوپر جانے کا امکان، درجہ حرارت 40 ڈگری سے تجاوز کر سکتا ہے۔ تاہم گرمی کی شدت میں 2 روز بعد کمی کا امکان ہے۔ کینیڈین حکومت کی جانب سے اپنے دفاعی بجٹ میں $1 ارب کمی پر غور۔ یوکرین جنگ کے باوجود کینیڈین حکومت دفاعی اخراجات میں کمی کرے گی۔ کینیڈین آرمی چیف کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ دفاعی بجٹ سے تقریباً $1 ارب نکال سکیں۔ NDP کا کینیڈین حکومت سے خوراک کی قیمتوں میں تجویز اپنانے پر غور کا مطالبہ۔ جگمیت سنگھ کا کہنا ہے 2 سالوں سے لبرل حکومت کھڑی ہے اور دیکھتی رہی ہے۔ ٹروڈو الیکشن قریب آنے پر اقدامات کر رہے ہیں۔ 5 سال بعد کینیڈا سعودی عرب تعلقات میں اہم پیش رفت۔ سعودی عرب نے کینیڈا کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کر دیں۔ جدہ اور پیرسن ایئرپورٹ کے درمیان 2 دسمبر سے پروازیں چلائی جائیں گی۔ ترکیہ پارلیمنٹ دھماکہ، حملہ آوروں کی کار کا بھی پتہ لگا لیا۔ ترک فضائیہ کے شمال میں کردوں پر حملے، 20 ٹھکانے تباہ۔ ترک صدر کا کہنا ہے ایسے ملک میں نہیں رہتے جہاں پارلیمان ختم کر کے بغاوت کی جائے۔ یوکرین کے لیے امریکی حمایت کو روکنے کی اجازت نہیں دے سکتے، کانگریس کھیلنا بند کرے۔ جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کی اکثریت یوکرین کی مدد کرنے کی حمایت کرتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت ہے لیکن زیادہ نہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ اسمگلنگ میں ملوث طاقتور عناصر کو بھی روکا جا رہا ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا آدمی ہو، کسی کے لیے کوئی نرمی نہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ اسمگلنگ میں ملوث طاقتور عناصر کو بھی روکا جا رہا ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا آدمی ہو، کسی کے لیے کوئی نرمی نہیں۔ سرفراز بگٹی نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ڈالر کی اسمگلنگ اور حوالہ ہنڈی کے خاتمے کے لیے 1068 FIRs درج کی۔ نارکوٹکس کے خلاف بھی بھرپور مہم جاری ہے۔ 242 مقدمات درج کیے۔ اس میں جو جائز کام کرنے والے ہیں ان کے لیے سہولت فراہم کی جائے گی۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے 1 ماہ کے دوران حاصل نتائج بتانا چاہتا ہوں۔ حکومت نے گندم، چینی، یوریا اور پیٹرولیم کی اسمگلنگ کو روکا۔ اینٹی اسمگلنگ کے حوالے سے مشترکہ چیک پوسٹس قائم کر دی ہیں جن میں کسٹم، فرنٹیئر کور اور تمام ادارے شامل ہیں۔ وزیر داخلہ نے یقین دلایا کہ آنے والے دنوں میں دہشت گردی میں واضح کمی آئے گی۔ سیکیورٹی آپریشنز کے نتیجے میں دہشت گرد پریشان ہو کر زیادہ حملے کرتے ہیں۔ وہ دھماکے کر کے ریاست کو بیک فٹ پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔
ہم پیچھے نہیں ہٹے بلکہ آگے بڑھ کر ان سے لڑیں گے، یہاں تک کہ ایک بھی دہشت گرد ملک میں باقی نہ رہے، تاکہ ہم اپنی مرضی سے جییں، بندوق کے زور پر کسی کو اپنا ایجنڈا مسلط نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ طاقتور عناصر کو بھی روکا جا رہا ہے، کوئی کتنا ہی بڑا آدمی ہو، کسی کے لیے کوئی نرمی نہیں۔ ملوث افسران کے خلاف انکوائری کی جا رہی ہے۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ اسمگلنگ میں سیکیورٹی فورسز ملوث نہیں تھیں، کیونکہ یہ اسمگلنگ اونٹوں پر نہیں بلکہ ٹرکوں پر ہو رہی تھی۔ میں اس میٹنگ میں شریک تھا جس میں آرمی چیف نے اپنے لوگوں کو واضح کہا ہے کہ نہ صرف کورٹ مارشل ہوں گے بلکہ ملوث افسران کو جیل بھی بھیجا جائے گا۔ فوج کا اپنا ایک احتساب کا نظام ہے جو ہم نے 9 مئی کو دیکھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے 9 مقدمات میں درخواست ضمانت خارج کیے جانے کا سیشن عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے 9 مقدمات میں درخواست ضمانت خارج کیے جانے کا سیشن عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا، جبکہ سائفر کیس میں آفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 4 اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 9 درخواست ضمانت پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ سیشن عدالت کے فیصلوں کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست منظور کر دی گئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلے میں متعلقہ عدالتوں کو دوبارہ کیس سننے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ ضمانت کی درخواستیں سیشن کورٹ میں زیر التوا تصور کی جائیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی 6 ضمانت کی درخواستیں سیشن کورٹ 3 انسداد دہشت گردی کی عدالت میں زیر سماعت تھیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے 26 اگست کو 9 مئی سے متعلقہ مقدمات، جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیسز اور جعل سازی کے مقدمے سمیت 9 مقدمات میں ضمانتیں خارج کرنے کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ ان کیسز میں 9 مئی کے 3 مقدمات، اسلام آباد میں احتجاج کے 3 مقدمات، توشہ خانہ جعل سازی کیس، دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور اقدام قتل کے مقدمات شامل ہیں۔ 6 درخواستیں سیشن کورٹ اور 3 انسداد دہشت گردی عدالتوں میں ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے ضمانتیں خارج کرنے کا فیصلہ چیلنج کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ 9 ضمانت کی درخواستیں متعلقہ عدالتوں میں زیر التوا سمجھی جائیں اور ان 9 مقدمات میں متعلقہ عدالتوں کے حتمی فیصلے تک گرفتاری سے روکا جائے۔ متعلقہ عدالتوں کو 9 مقدمات کے فیصلے میرٹ پر کرنے کی ہدایت دی جائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان جلسے سے صرف پارٹی قائد نواز شریف ہی خطاب کریں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان جلسے میں صرف پارٹی قائد نواز شریف ہی خطاب کریں گے۔ لیگی ذرائع کا کہنا ہے کہ مینار پاکستان جلسے میں پارٹی صدر شہباز شریف، چیف آرگنائزر مریم نواز اور حمزہ شہباز سمیت کوئی بھی رہنما خطاب نہیں کرے گا۔ قائد نون لیگ کے خطاب سے قبل صدر نون لیگ لاہور سیف الملوک کھوکھر حاضرین کا شکریہ ادا کریں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے مسلم لیگ نون نے نئی حکمت عملی طے کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان جلسے سے قائد نواز شریف کے علاوہ کوئی بھی پارٹی رہنما خطاب نہیں کرے گا۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم اپنے خطاب میں مسلم لیگ نون کے کارکنان کو بیانیہ دیں گے۔ صرف نواز شریف کے خطاب کی تجویز چیف آرگنائزر مریم نواز کی جانب سے دی گئی ہے۔ مریم نواز کی تجویز سے پارٹی کے بڑوں نے اتفاق کیا۔ یاد رہے کہ نون لیگ نے اس سے قبل استقبالی اسٹیکرز کو بھی نواز شریف کی تصویر تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ترکیہ میں زلزلے سے قبل پیش گوئی کرنے والے ڈچ سائنسدان نے پاکستان میں آئندہ 48 گھنٹوں میں طاقتور زلزلے کی پیش گوئی کر دی، جس کی شدت 6 یا اس سے زائد ہو سکتی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ترکیہ میں زلزلے سے قبل پیش گوئی کرنے والے ڈچ سائنسدان نے پاکستان میں آئندہ 48 گھنٹوں میں طاقتور زلزلے کی پیش گوئی کر دی، جس کی شدت 6 یا اس سے زائد ہو سکتی ہے۔ زلزلہ سینسر ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے سطح سمندر کے قریب فضا میں برقی چارج کے اتار چڑھاؤ کی اطلاع دی ہے، جس کی وجہ سے نقشے میں جامنی رنگ والے علاقوں بشمول پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں آئندہ چند روز میں طاقتور زلزلہ آ سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ڈچ سائنسدان نے ترکیہ کے بعد پاکستان میں زلزلے کی پیش گوئی کر دی۔ زلزلہ پیما ریسرچ انسٹی ٹیوٹ سولر سسٹم جیومیٹری سروے نے چمن فالٹ لائن کو انتہائی طاقتور ممکنہ زلزلے کا ریجن قرار دیا ہے۔ بلوچستان میں زیر زمین چمن فالٹ لائن میں تیز لرزش ریکارڈ کی گئی ہے اور اس علاقے میں اگلے 2 دن میں کوئی طاقتور زلزلہ آ سکتا ہے، جس کی شدت 6 یا اس سے زائد ہو سکتی ہے۔ واضح رہے، رواں سال نیدرلینڈ سے تعلق رکھنے والے تحقیق کار فرینک ہوگر بیٹس نے 3 فروری کو ایک ٹویٹ کے ذریعے بتایا تھا کہ جلد یا بدیر جنوبی وسطی ترکیہ
اردن، شام اور لبنان میں 7.5 شدت کا زلزلہ آئے گا اور ان کی زلزلے سے متعلق پیش گوئی 3 روز بعد ہی سچ ثابت ہوئی تھی۔ 6 فروری کو ترکی اور شام میں شدید زلزلہ آیا جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد ہلاک اور لاکھوں زخمی ہوئے تھے۔ واضح رہے کہ ترکی اور شام میں حالیہ زلزلوں سے ہونے والی وسیع پیمانے پر تباہی کی سائنسی وجوہات اب معلوم ہو چکی ہیں، تاہم زلزلوں کے بعد سے دنیا بھر کے ماہرین زلزلوں کی شدت اور ان سے آنے والی بڑے پیمانے پر تباہی کی وجوہات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ کراچی شہر میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے۔ آج بھی پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر جانے کا امکان ہے، تاہم موجودہ لہر منگل تک برقرار رہے گی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کراچی شہر میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے۔ آج بھی پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر جانے کا امکان ہے، تاہم موجودہ لہر منگل تک برقرار رہے گی۔ تفصیلات کے مطابق ایک طرف تو پورے ملک میں سردی آ چکی ہے، لیکن کراچی میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سمندری ہوائیں بند ہونے اور بلوچستان کی گرم ریگستانی شمال مشرقی ہوائیں چلنے کے بعد دن میں زیادہ گرمی رہے گی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج بھی درجہ حرارت 40 ڈگری سے تجاوز کر سکتا ہے، تاہم شہر میں گرمی کی موجودہ لہر منگل تک برقرار رہنے کا امکان ہے، جبکہ سندھ کے دوسرے شہروں حیدرآباد، بدین اور ٹھٹھہ سمیت دیگر اضلاع میں درجہ حرارت 39 سے 40 ڈگری کے درمیان ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ کراچی کا موسم انتہائی گرم اور خشک رہے گا۔ کم سے کم درجہ حرارت 23.5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق آج درجہ حرارت 41 ڈگری تک پہنچ سکتا ہے، تاہم گرمی کی شدت میں 2 روز بعد کمی کا امکان ہے۔ جون اور جولائی کے بعد کراچی کے لیے اکتوبر تیسرا گرم مہینہ ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔